अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। इससे पहले भी हमने कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल इस यूनिट से एक वीडियो अपलोड की है। उसमें हमने टोटल 44 एमसीक्यूज़ डिस्कस की थी। ये जो आज हम एमसीक्यूज़ डिस्कस कर रहे हैं ये भी कोऑर्डिनेशन कंट्रोल का उस वीडियो का दूसरा पार्ट है। मुझे उम्मीद है ये आपका एसएसटी और इस बायोलॉजी में और इमडीकेट में और एसिलोबेस जो बोर्ड का पेपर हो इसमें आपके लिए हेल्पफुल साबित होगा। एमसीक्यू नंबर 31 देखें, लोब कंसर्न्ड विद सेंसेस हियरिंग एंड स्मेल। कौन सा लोब है जिसका ताल्लुक हियरिंग और स्मेल से है? ये आपका है टेम्पोरल लोब। टेम्पोरल लोब का ताल्लुक बेसिक फंक्शंस से है। इसके लिए शॉर्टकट आप ये याद रखिए कि जो आपके हेड में सेंसरी पार्ट्स है या सेंसरी आर्गन्स है वो टेम्पोरल लोब से कंट्रोल होता है, जिसमें ईयर आता है और नोज़ आता है। ईयर के सेंसेशन को हम हियरिंग कहते हैं या इसको हम ऑडिटरी फंक्शन कहते हैं। नोज़ की सेंसेशन को हम स्मेल कहते हैं या ऑल्फैक्टरी फंक्शन कहते हैं। ये मुख्तलिफ नाम आपके लिए ज़रूरी है कि याद रखें, क्योंकि फिर आप कंफ्यूज नहीं होंगे ड्यूरिंग योर पेपर। इसके अलावा ये मेमोरी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैंग्वेज में भी आपका हेल्प करता है। देखिए, हम एक एमसीक्यू एक क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, लेकिन आपके लिए मैंने यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हैं। यहाँ पर आपके 5-6 एमसीक्यूज़ क्लियर हो जाएंगे इंशाल्लाह। इसके बाद फ्रंटल लोब, ये भी इस एमसीक्यू के साथ रिलेटेड टॉपिक है। ये क्वेश्चन भी आपसे आ सकता है। यहाँ पे हमने टेम्पोरल लोब का पूछा है, आपको फ्रंटल लोब का दिया होगा या आपको पैरेटल लोब का दिया होगा या ऑक्सीपिटल लोब का दिया होगा, तो फिर आप कंफ्यूज होगी। आपकी कंफ्यूजन ख़त्म करने के लिए मैंने सारा डाटा यहाँ पे डाला है। फ्रंटल लोब क्या करता है? एडवांस फंक्शंस कंट्रोल करता है। टेम्पोरल लोब क्या करता है? ये जो आपकी हेड के अंदर यानी सर के अंदर जो सेंसरी ऑर्गन्स जैसे कि आपके नोज़ और आपकी ईयर, इनकी फंक्शंस को कंट्रोल करता है। इसके अलावा पैराइटल लोब ये आपकी स्किन की जो सेंसेस है इनको कंट्रोल करता है। स्किन में क्या है? टच रिसेप्टर्स है, पेन रिसेप्टर है और थर्मो रिसेप्टर है, यानी टेम्परेचर को डिटेक्ट करने के लिए। सो स्किन का ताल्लुक पैराइटल लोब से है। जो विजन है इसका ताल्लुक ऑक्सीपिटल लोब से है। एमसीक्यू नंबर 32, the largest part of the brain that controls skeletal muscles, thinking, intelligence and emotions। ये बेसिक फंक्शंस असल में कंट्रोल होते हैं आपके सेरेब्रम से, ठीक है। और आपको बताया भी है कि लार्जेस्ट पार्ट ऑफ फोर ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है? ये आपका सेरेब्रम है। इसके अलावा मैंने आपके लिए ये भी सॉल्व की है, सेरिबेलम क्या करता है? ये आपकी बॉडी के बैलेंस में और कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है। इसके अलावा जो आपका हाइपोथैलेमस है ये आपकी हार्मोन के साथ अटैच होता है, सो होमोस्टेसिस में इसका अहम रोल है। और जो बेसिक फंक्शंस है याद रखें, बेसिक बुनियादी फंक्शंस जिस तरह हंगर हो गया, थर्स्ट हो गया, टेम्परेचर हो गया, ये सारे हाइपोथैलेमस मॉनिटर करता है। इसके अलावा थैलेमस ये एक रिले स्टेशन है और ये सेंसरी जो सिग्नल्स है वो सेरेब्रम को देता है। एमसीक्यू नंबर 33 देखें, दिस इज़ नॉट द पार्ट ऑफ हैंड ब्रेन। ये हैंड ब्रेन का हिस्सा नहीं है। कौन हैंड ब्रेन का हिस्सा नहीं है? मेरे भाई, सेरेब्रम हैंड ब्रेन का हिस्सा नहीं है, ये फोर ब्रेन का हिस्सा है। पोन्स, मेडुला ऑब्लांगेटा और सेरिबेलम ये सारे हैंड ब्रेन का हिस्सा है। एमसीक्यू नंबर 34 देखिए, द हार्मोन कैल्सिटोनिन इज सिक्रेटेड बाय। ये कहाँ से सिक्रेट होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से, थायराइड ग्लैंड से, पेनक्रियास से या एड्रिनल ग्लैंड है। कैल्सिटोनिन असल में सिक्रेट होता है आपके थायराइड ग्लैंड से। और ये जो कैल्शियम लेवल है ये कम करता है ब्लड में, और कैल्शियम की डिपोजिशन बोन में बढ़ा देता है। आपको पता है बोन का इम्पोर्टेंट कंपोनेंट कैल्शियम है, तो ये कैल्शियम की डिपोजिशन एक्टिवेट करता है, बोन स्ट्रांगर हो जाता है, ब्लड में कैल्शियम लेवल नॉर्मल हो जाता है या कम हो जाता है। इसके अलावा पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन देख लें, इसमें GH है, ग्रोथ हार्मोन है, TSH है और ACTH है, ये इंपॉर्टेंट हार्मोन्स है। इसके अलावा जो एड्रेनल ग्लैंड है इसके हार्मोन कौन से है? कार्टिसोल है, एल्डोस्टेरोन है और एड्रेनलिन है। और जो आपका पेनक्रियास है ये तो मैंने आपको बताया था, इंसुलिन और ग्लूकागॉन। क्यू नंबर 35 देखें, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ब्रेन एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन होता है। इसके अलावा आपका स्पाइनल कार्ड होता है। एमसीक्यू नंबर 36 देखिए, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ विच हार्मोन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड थायरॉक्सिन एंड कैल्सिटोनिन आर प्रोड्यूस्ड। पिट्यूटरी ग्लैंड का कौन सा हार्मोन है जो कि थायरॉक्सिन और कैल्सिटोनिन इसकी रेगुलेशन करता है या ये इसके इन्फ्लुएंस के नीचे आता है?
सो ये आपका TSH है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड से खारिज होता है। इसके अलावा जो ग्लूकागान है ये आपको पता है पेनक्रियास से रिलीज़ होता है। टेस्टोस्टेरोन जो मेल के गोनेड से इससे खारिज होते हैं, और इसके अलावा एंड्रोजन्स भी मेल के गोनेड से सिक्रिएट होते हैं। MCQ नंबर 37 देखिए, विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी प्लेज रोल इन बैलेंसिंग ऑफ द बॉडी। कौन सा पार्ट है जो कि बैलेंसिंग ऑफ द बॉडी में रोल प्ले करता है? ये आपका ईयर है, ठीक है। और ईयर में जो इनर ईयर है इसमें मौजूद कोक्लिया एक रीजन है, वहाँ पे लिक्विड होती है, ये आपकी बॉडी को बैलेंस कर देता है। MCQ नंबर 38 देखिए, फीमेल सेकेंडरी 6 कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय। 6 कैरेक्टर्स फीमेल में कौन सा हार्मोन कंट्रोल करता है? एस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरोन है, टेस्टोस्टेरोन है, या एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन दोनों है? सो इसका करेक्ट आंसर क्या है? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन दोनों फीमेल के जो सेकेंडरी 6 कैरेक्टर्स है ये कंट्रोल करते हैं। सेकेंडरी 6 कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आता है? ब्रीस्ट का अपीयर होना, जो हिप्स है ये इसमें फैट जमा होना और बॉडी का फैट डिस्ट्रीब्यूट होना सारे जिस्म में और जमा होना, और बॉडी के मुख्तलिफ पार्ट्स पे हेयर अपीयर होना, ये सारे फीमेल सेकेंडरी 6 कैरेक्टरिस्टिक्स में आते हैं। और ये जो ओवरीन हार्मोन है यहाँ से रेगुलेट होता है, जिसमें एस्ट्रोजन है और प्रोजेस्टेरोन है। एस्ट्रोजन क्या करता है? ब्रीस्ट डेवलपमेंट, फैट डिपोजिशन एंड मैच्योरेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इसमें हेल्प करता है। और प्रोजेस्टेरोन मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसके अलावा जो आपकी प्रेगनेंसी इसको सपोर्ट करता है, और ये एस्ट्रोजन के साथ हेल्प करता है ताकि ये जो सेकेंडरी 6 कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हमने डिस्कस किए इनको मेंटेन रखा जाए। इन रिजल्ट में ये कह सकता हूँ कि एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन और दो हार्मोन दैट कंट्रोल फीमेल सेकेंडरी 6 कैरेक्टर्स। MCQ नंबर 39, फंक्शनल डिसऑर्डर ऑफ नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम का फंक्शनल डिसऑर्डर कौन सा है? ड्वार्फिज्म है, पैरालिसिस है, एपिलेप्सी है, या गिगंटिज्म है? याद रखिए, फंक्शनल डिसऑर्डर ऐसा डिसऑर्डर होता है जिसमें स्ट्रक्चर बिल्कुल नॉर्मल और करेक्ट होता है लेकिन फंक्शन सही तरीके से सर अंजाम नहीं पाता, इसको हम फंक्शनल डिसऑर्डर कहते हैं। मिसाल के तौर पर एपिलेप्सी। एपिलेप्सी एक ऐसी बीमारी है जिसमें फंक्शन सही तरीके से नहीं होता और स्ट्रक्चर बिल्कुल करेक्ट होता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन सी। ड्वार्फिज्म असल में ये हार्मोनल या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है जिसमें ग्रोथ हार्मोन की डिफिशिएंसी होती है और इसकी वजह से इंसान छोटा कद रह जाता है, इसको हम पस्त कद भी कहते हैं। पैरालिसिस जो है ये असल में स्ट्रक्चरल या फिज़िकल डैमेज जब हो जाए, कहाँ पे? आपके नर्वस सिस्टम में, ख़ास तौर पर आपके ब्रेन में, तो इसको हम पैरालिसिस कहते हैं। गिगंटिज्म में जो आपके हार्मोन्स है, ग्रोथ हार्मोन, इसकी ओवर सिक्रीशन होती है, फिर इंसान अपने हद से ज़्यादा बढ़ जाता है, लंबू टाइप इंसान बन जाता है, तो इसको हम गिगंटिज्म कहते हैं। MCQ नंबर 40, फादर ऑफ ऑप्टिक्स। ये मैंने आपको पहले बताया, फादर ऑफ ऑप्टिक्स और फादर ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी, ठीक है। तो जो आपका इब्न अल-हैथम है इसको हम फादर ऑफ ऑप्टिक्स कहते हैं, और जो आपका अली इब्न ईसा है इसको हम फादर ऑफ ऑप्थेल्मोलॉजी या द राइटर ऑफ तदखिरातुल कहालीन भी कहते हैं। फराबी को हम सेकेंड टीचर आफ्टर अरिस्टोटल कहते हैं बिकॉज ऑफ हिज डिस्कशन ऑन ग्रीक फिलासफी। ग्रीक फिलासफी को इन्होंने एक नया रंग दिया, इस्लामिक फिलासफी के साथ मिक्स कर दिया, तो इसलिए इसको हम सेकेंड टीचर आफ्टर अरिस्टोटल कहते हैं। और न्यूटन तो फिजिक्स से ताल्लुक़ रखता है, इसका तो यहाँ पे कोई तुक ही नहीं बनता। रॉड्स एंड कोन्स आर एब्सेंट इन। रॉड्स और कोन्स एब्सेंट होते हैं कहाँ पे? ऑप्टिक डिस्क में, या आपके ब्लाइंड स्पॉट पर, या रेटिना पर, या ऑप्टिक डिस्क एंड ब्लाइंड स्पॉट दोनों पर। ऑप्टिक डिस्क क्या है? वेयर ऑप्टिक नर्व लीव आई। ऑप्टिक नर्व जहाँ आपके आंख से निकलता है बैक साइड पे, इस जगह को हम ऑप्टिक डिस्क कहते हैं, और वहाँ पे रॉड्स और कोन्स सेल्स मौजूद नहीं होते, इसलिए इसको हम ब्लाइंड स्पॉट भी कहते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि आपका ब्लाइंड स्पॉट और ऑप्टिक डिस्क एक ही चीज़ है, इसलिए हम ऑप्शन डी को प्रेफर करते हैं और ये करेक्ट ऑप्शन है। रेटिना पे तो रॉड्स और सेल मौजूद होते हैं, ये तो थर्ड लेयर है आई का। MCQ नंबर 42 देखिए, मस्कुलर रिंग फॉर्म्ड बाय कोराइड इज़। जो कोराइड ने मस्कुलर रिंग बनाया है इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं एग्जैक्टली आइरिस। और ये जो मस्कुलर रिंग है इस तरह, ये जो आपका पोपिल है, पोपिल उस पोर को या उस सुराख को कहते हैं जो आई के बिल्कुल मिडल में होता है, इसकी साइज़ को कंट्रोल करता है। ये कभी ओपन होता है, कभी क्लोज होता है, और इस जो लाइट एंटर होता है पोपिल में,
اس کی اماؤنٹ کو کنٹرول کرتا ہے. سو دا مسکولر رنگ از آئرس. MCQ نمبر 43 پیئرز آف کرینیل نروس آر. جو کرینیل نرو کے پیئرز ہیں یہ آپ کے 12 پیئرز ہوتے ہیں اور جو اسپائنل نرو کے پیئرز ہیں وہ 31 پیئرز ہوتے ہیں. 44 دیکھیں پیئرز آف اسپائنل نروس. اسپائنل نروس کے جو پیئرز ہیں وہ کتنے ہیں پہلے میں نے آپ کو بتایا 31. MCQ نمبر 45 دیکھیں کنیکشن بٹوین سیریبیلم اینڈ اسپائنل کارڈ. اسپائنل کارڈ اور سیریبیلم کے بیچ میں جو کنیکشن ہے وہ کون سا ہے؟ اس کو ہم کہتے ہیں میڈولا اوبلانگیٹا. میڈولا اوبلانگیٹا لوور پارٹ ہے، پوسٹیریئر پارٹ ہے، میک ڈائریکٹ کنیکشن بٹوین سیریبیلم اینڈ اسپائنل کارڈ. اس کے علاوہ مڈ برین ہے. مڈ برین کا کام کیا ہے؟ فور برین اور ہینڈ برین کو ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے اور پونز سیریبیلم کو ادر پارٹس آف دا برین کے ساتھ کنیکٹ کرتا ہے، خاص طور پر آپ کے سیریبرم کے ساتھ. MCQ نمبر 46 دیکھیں برین سٹیم انوالوز. برین سٹیم میں کیا کیا ہوتا ہے؟ میڈولا اوبلانگیٹا اینڈ پونز، سیریبرم، مڈ برین، میڈولا اوبلانگیٹا، پونز اینڈ مڈ برین. سو آپشن ڈی از دا کریکٹ آپشن. برین سٹیم میں میڈولا اوبلانگیٹا، پونز اور مڈ برین آتا ہے. عام طور پر اسٹوڈنٹس یہ سوچتے ہیں کہ برین سٹیم میں ہینڈ برین آتا ہے لیکن ایسا نہیں ہے. ہینڈ برین کا حصہ سیریبیلم اس میں نہیں آتا اور اس کی جگہ مڈ برین اس کا حصہ ہے. سو برین سٹیم میں مڈ برین، پونز اور میڈولا اوبلانگیٹا شامل ہے. MCQ نمبر 47 وچ لوب پرمٹس کانشیس کنٹرول آف اسکیلیٹل مسلس. کون سا جو لوب ہے یہ اجازت دیتا ہے کانشیس کنٹرول کو اسکیلیٹل مسل کا؟ فرنٹل ہے، ایکسیپیٹل ہے، پیرائٹل ہے یا ٹیمپرل ہے؟ سو یاد رکھیں جو فرنٹل لوب ہے یہ ڈیسیجن میں بھی ہیلپ کرتا ہے اور تھنکنگ میں بھی ہیلپ کرتا ہے. جو ایڈوانس فنکشنز ہے یہ فرنٹل لوب سے کنٹرول ہوتے ہیں اور میں نے آپ کو پہلے بتایا جو آپ کا ایئر ہے یعنی سننا اور آپ کا جو نوز ہے یہ سونگنا یہ آپ کے ٹیمپورل لوب سے کنٹرول ہوتا ہے اور ایکسیپیٹل لوب جو ہے یہ آپ کی ویژن میں ہیلپ کرتا ہے اور یہ جو پیرائٹل لوب ہے یہ اسکن سے انفارمیشن لاتا ہے. اسکن میں جو پریشر ریسیپٹر ہے جو آپ کے ٹمپریچر کے ریسیپٹر ٹچ وغیرہ. MCQ نمبر 48 دیکھ ویژول انفارمیشن از ریسیوڈ اینڈ انالائزڈ بائی وچ پارٹ. یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا یہ آپ کا جو آکسیپیٹل لوب ہے یہاں سے ہوتا ہے. MCQ نمبر 49 سینسیشن آف اسمیل از کریٹڈ بائی. کون کریٹ کرتا ہے سینسیشن آف اسمیل؟ سیریبرم ٹو کارٹیکس اولفیکٹری بلبس. یہ کریکٹ آپشن ہے. اولفیکٹری بلبس کیا ہے؟ یہ 2 اسمال راؤنڈڈ اسٹرکچرز ہے جو کہ آپ کے فور برین کے ساتھ اٹیچ ہے اور یہ فور برین کا حصہ یعنی برین کے پارٹس ہیں. MCQ نمبر 50 وچ لوب کوآرڈینیٹ موومنٹس انوالوڈ ان اسپیچ. یہ کہاں سے کنٹرول ہوتا ہے اسپیچ اور اس کے موومنٹس؟ یہ آپ کے جو فرنٹل لوب ہے یہاں سے کنٹرول ہوتا ہے. یہ ایڈوانس فنکشنز میں آتا ہے. اس کے علاوہ جو پیرائٹل لوب ہے یہ اسکن کے سینسز کو کنٹرول کرتا ہے، آکسیپیٹل ویژن کو کنٹرول کرتا ہے اور ٹیمپرل لوب ہیڈ میں موجود آپ کے جو ایئرز ہے اور آپ کا جو نوز ہے اس کے سینسز کو کنٹرول کرتا ہے. MCQ نمبر 51 لیئرز آف برین آر کالڈ. برین کے لیئرز کو ہم میننجز کہتے ہیں. برین میں آپ کو پتہ ہے 3 لیئرز موجود ہوتی ہے. اس میں جو سب سے باہر ہوا لیئر اس کو ہم کہتے ہیں ڈیورا میٹر، درمیانی لیئر کو ہم ارکنائڈ میٹر اور جو سب سے اندرونی لیئر اس کو ہم پیا میٹر کہتے ہیں. اور یہ ارکنائڈ اور پیا میٹر کے بیچ میں لیکوڈ موجود ہوتی ہے اور میں نے آپ کو بتایا تھا یہ لیکوڈ برین کے وینٹریکلز میں موجود ہوتے ہیں. ان کو ہم CSF یعنی سیریبروسپائنل فلوئڈ کہتے ہیں جو کہ برین کو واش کرنے میں اور برین کو فریش رکھنے میں ہیلپ کرتا ہے. یہ جو 3 میننجز برینز ہے یہ اسپائنل کارڈ کے ارد گرد بھی موجود ہوتے ہیں، برین کے ارد گرد بھی موجود ہوتے ہیں. اس کے لیے آپ ڈیولپمنٹل اتھارٹی پشاور یاد رکھیں. ویسے تو پشاور ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہوتی ہے لیکن اس کو ہم نے تھوڑا سا الٹا کیا ہے، ڈیولپمنٹ اتھارٹی پشاور کیا ہے. سو ڈی سے ڈیورا میٹر اور اے سے ارکنائڈ میٹر اور پی سے آپ کا پیا میٹر بنتا ہے. MCQ نمبر 52 سیریبروسپائنل فلوئڈ کہاں موجود ہوتی ہے؟ یہ وینٹریکلز میں موجود ہے، سینٹر کینال میں موجود ہوتی ہے. وینٹریکل سینٹر کینال دونوں میں یا میننجز میں؟ میننجز تو آپ سلیکٹ نہیں کر سکتے کیونکہ یہ میننجز میں کچھ خاص جگہوں میں ہوتی ہے. سو بیٹر آپشن یہاں پہ آپ کا سی بنتا ہے. وینٹریکلز میں بھی ہوتی ہے اور سینٹرل کینال جو اسپائنل کارڈ کے بیچ میں کینال ہے اس میں بھی سیریبروسپائنل فلوئڈ یا CSF پریزنٹ ہوتی ہے. MCQ نمبر 53 ساؤنڈ ریسیپٹر سیلز آر پریزنٹ ان. ساؤنڈ ریسیپٹر سیلز کہاں موجود ہوتی ہے؟ یہ آپ کا جو کوکلیا ہے یعنی انر ایئر ہے یہاں پہ موجود ہوتی ہے اور ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟
ہیئر سیلز بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ جو کوکلیا ہے یہ انر ایئر میں موجود ہوتا ہے۔ MCQ نمبر 54 The special neuroglial cells located at regular interval along axons are called، ان کو ہم کہتے ہیں شوان سیلز، جو کہ ایگزان کے ساتھ موجود ہوتی ہے، ایگزان پر موجود ہوتی ہے، اور یہ ریلیز کرتا ہے یعنی سیکریٹ کرتا ہے آپ کا مائلین شیٹ کو۔ اس میں جو نیوروگلیل سیل موجود ہے اس میں آپ کا شوان سیل آتا ہے، سیٹالائٹ سیلز آتا ہے۔ شوان سیل ایگزان پر موجود ہوتی ہے جو ہم نے ابھی ڈسکس کیا۔ MCQ نمبر 55 Which of the following contains sensory areas that receive impulses from skin؟ یہ تو میں نے آپ کو 3 دفعہ بتایا، آپ کا جو پیرائٹل لوب ہے یہ کنٹرول کرتا ہے اسکن کے جو امپلسز ہے، یعنی آپ کا ٹچ، آپ کا پریشر، آپ کا ٹمپریچر وغیرہ۔ ٹیمپرل لوب آپ کے ہیڈ میں موجود جو آپ کے کان ہے اور آپ کے نوز ان کے سینسز کو کنٹرول کرتا ہے۔ آکسیپیٹل آپ کے آئیز کو کنٹرول کرتا ہے یعنی ویژن، اور فرنٹل لوب آپ کا ایڈوانس فنکشنز کو کنٹرول کرتا ہے یعنی تھنکنگ، اسپیچ، ٹنگ وغیرہ۔ 56 میں کہتے ہیں کہ ریفلیکس ایکشن میں آپ کا کون سا پارٹ از اے کوآرڈینیٹر کام کرتا ہے؟ برین کرتا ہے، نیورون کرتا ہے، ریفلیکس آرک کرتا ہے یا اسپائنل کارڈ کرتا ہے؟ یاد رکھیں ریفلیکس ایکشن میں کوآرڈینیٹر کے طور پر کام کرنے والوں کو ہم کہتے ہیں اسپائنل کارڈ، کیونکہ ریفلیکس ایکشن کا جو میسج ہے وہ برین تک نہیں پہنچتا، ٹھیک ہے، سو برین از ناٹ کریکٹ آنسر، اسپائنل کارڈ از دا کریکٹ آپشن۔ ریفلیکس ایکشن ڈائریکٹ اسپائنل کارڈ سے ہی ہینڈل کیا جاتا ہے۔ MCQ نمبر 56 پروجسٹیرون از سیکریٹڈ بائی، ابھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پروجسٹیرون اور ایسٹروجن یہ فیمیل کے ہارمون ہے اور یہ سیکریٹ ہوتے ہیں اووریز سے۔ 58 فار سائٹڈنس دا امیج از فارمڈ، یعنی آپ کا جو فار سائٹڈنس ہے جس کو ہم ہائپرمیٹروپیا کہتے ہیں، اس میں امیج کہاں بنتا ہے؟ بیہائنڈ دا ریٹنا، ان فرنٹ آف ریٹنا، آن دا ریٹنا، آن بلائنڈ اسپاٹ۔ اس میں امیج بنتا ہے بیہائنڈ دا ریٹنا، اور شارٹ سائٹڈنس میں امیج بنتا ہے ان دا فرنٹ آف ریٹنا، اور جو نارمل آئی ویژن ہے اس میں امیج بنتا ہے آن دا ریٹنا۔ بلائنڈ اسپاٹ وہ اسپاٹ ہے جہاں پہ کونز اور راڈ سیلز موجود نہیں ہوتے۔ 59 دا لینتھ آف اسپائنل کارڈ، اسپائنل کارڈ کا لینتھ کتنا ہوتا ہے؟ اسپائنل کارڈ کا نارمل لینتھ تقریباً 40 سینٹی میٹر ہوتا ہے۔ MCQ نمبر 60 پیگمنٹ آئیوڈوپسن از پریزنٹ ان، آئیوڈوپسن آپ کے کون سے سیلز میں موجود ہوتے ہیں؟ راڈز میں یا کونز میں یا کورنیم یا اسکلیرا؟ یہ کونز میں موجود ہوتے ہیں، یاد رکھیں، اور یہ کلرفل پیگمنٹ ہے، سو آپ کو جو رنگین چیزیں نظر آتی ہے، رنگین دنیا، یہ اصل میں آئیوڈوپسن کی وجہ سے آپ کو نظر آتا ہے، یعنی یہ آپ کو کلرفل امیج پرووائڈ کرتا ہے ڈیورنگ ڈے ٹائم یا نائٹ ٹائم بھی کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جو آپ کا روڈوپسن ہے، روڈوپسن بھی آپ سے پوچھ سکتا ہے، وہ راڈ سیلز میں موجود ہوتے ہیں، یہ آپ کو بلیک اینڈ وائٹ امیج پرووائڈ کرتا ہے، یعنی نائٹ ویژن میں روڈوپسن ہیلپ کرتا ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ یاد رکھیں۔ کنویکس لینز از یوز ٹو ریکٹیفائی اے پرابلم، کون سا پرابلم کنویکس لینز ریکٹیفائی کرتا ہے؟ ہائپرمیٹروپیا، شارٹ سائٹڈنس، نائٹ بلائنڈنس، مایوپیا۔ کنویکس لینز آپ کا ہائپرمیٹروپیا کو ریکٹیفائی یعنی کریکٹ کرتا ہے، اس کو ہم فار سائٹڈنس بھی کہتے ہیں، اور جو کنکیو لینز ہے وہ شارٹ سائٹڈنس یا مایوپیا کو ریکٹیفائی کرتا ہے۔ اس کے علاوہ نائٹ بلائنڈنس جو ہے اس کو ریکٹیفائی کرنے کے لیے وٹامن اے درکار ہوتی ہے، اور مایوپیا تو آپ جانتے ہیں یہ شارٹ سائٹڈنس کو کہتے ہیں۔ MCQ نمبر 62 آڈیٹری کینال اینڈز ان، آڈیٹری کینال کہاں پہ ختم ہوتی ہے؟ کوکلیا میں، ایئر ڈرم میں، مڈل ایئر میں یا اسٹیچن ٹیوب میں؟ آڈیٹری کینال ایئر ڈرم پہ ختم ہوتا ہے، اور ایئر ڈرم کیا کرتا ہے؟ سپریٹ کرتا ہے آؤٹر اور مڈل ایئر کو۔ 63 دیکھیں ہائپر تھائرائیڈزم از کازڈ بائی، جب ہائپر تھائرائیڈزم ہو جائے یہ کس وجہ سے ہوتا ہے؟ اوور پروڈکشن آف تھائروکسین، انڈر پروڈکشن آف تھائروکسین، اوور پروڈکشن آف انسولین، اوور پروڈکشن آف گلوکاگون۔ ہائپر تھائرائیڈزم میں تھائروکسین کی اوور پروڈکشن ہوتی ہے، آپشن اے از کریکٹ آپشن، یعنی اس میں ایکسیز اماؤنٹ آف تھائروکسین یعنی T4 سیکریٹ ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ایک لنک پوائنٹ ہے، ہائپوگلائسیمیا کیا ہے؟ جب لو لیول گلوکوز ہو دیٹ از کالڈ ہائپوگلائسیمیا، اور یہ اوور پروڈکشن آف انسولین سے ہوتا ہے۔ MCQ نمبر 64 پیراتھارمون سیکریٹڈ بائی پیراتھائرائڈ گلینڈ، تھائرائڈ گلینڈ، ایڈرینل گلینڈ، گونیڈز۔ پیراتھائرائڈ گلینڈ کیا ریلیز کرتا ہے؟ پیراتھارمون۔ اس کے علاوہ تھائرائڈ گلینڈ آپ کا T3، T4 اور کیلسیٹونین کو سیکریٹ کرتا ہے، جو کہ آپ کا کیلشیم لیول کو ڈیکریز کرنے میں ہیلپ کرتا ہے۔
پیراتائرائڈ جو ہے یہ آپ کا پیراتائرائڈ ہارمون یعنی PTH ریلیز کرتا ہے جو کیلشیم کو انکریز کرتا ہے. یعنی پیراتائرائڈ گلینڈ اور تائرائڈ گلینڈ کا جو کیلسیٹونین ہے ان کا فنکشن اپوزٹ ہے. کیلسیٹونین آپ کا کیلشیم ڈیکریز کرتا ہے یعنی کم کرتا ہے، اور پیراتھارمون یعنی PTH آپ کا کیلشیم کو انکریز کرتا ہے. نمبر 65 وچ ہارمون پریپیئرز باڈی ٹو اوورکم اے ایمرجنسی سچویشن. ایمرجنسی سچویشن کو کون سا ہارمون ہینڈل کرتا ہے؟ کریکٹ آپشن ہے ایڈرینلین. ایڈرینلین آپ کا ایمرجنسی سچویشن کو ہینڈل کرتا ہے. اس کو ہم فائٹ اور فلائٹ ہارمون بھی کہتے ہیں. کون سے فنکشنز کے ذریعے ایمرجنسی سچویشن کو کنٹرول کرتا ہے؟ یہ انکریز کرتا ہے ہارٹ بیٹ کو. دل کی دھڑکن جب انکریز ہو جائے تو انسان کے رگوں میں بلڈ فلو بھی انکریز ہو جاتے ہیں، اس سے بلڈ بھی وائڈن ہو جاتے ہیں. جب وائڈن ہو جائے بلڈ تو اس میں بلڈ سپلائی زیادہ ہو جاتی ہے اور مسلز کو زیادہ بلڈ ملتا ہے. زیادہ بلڈ کے ساتھ زیادہ انرجی ملتی ہے اور انسان میں بہت طاقت آ جاتا ہے، اور بہت مار پیٹ کھانے کے بعد اور لوگوں کو مار پیٹ دینے کے بعد بھی نہیں تھکتا ڈیورنگ ایمرجنسی سچویشن. اسی طرح آپ کا جو نرو سسٹم ہے اس میں ایک سینٹرل نرو سسٹم ہے اور ایک پیریفرل نرو سسٹم ہے PNS. آپ کو پتہ ہے PNS میں آپ کا سومیٹک نرو سسٹم ہے جو کہ والنٹری ہے، آپ کے کنٹرول میں ہے، اور آٹونامک نرو سسٹم ہے جو کہ انوالنٹری ہے یعنی آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے. پھر آٹونامک نرو سسٹم میں آپ کے 2 پارٹس ہے یا ڈویژن آپ کہہ سکتے ہیں. ایک کو ہم سمپیتھیٹک یا فائٹ فلائٹ سسٹم کہتے ہیں، اور دوسرے کو ہم پیراسمپیتھیٹک یا ریسٹ اور ڈائجسٹ سسٹم کہتے ہیں. سمپیتھیٹک نرو سسٹم جو ہے یہ آپ کی ایمرجنسی جو سچویشن ہے اس میں ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے، اور اس میں پھر ایڈرینلین بھی ریلیز ہوتی ہے، اور اسی طرح انسان ایمرجنسی سچویشن کو ہیلپ کرتا ہے یا کسی جگہ سے بھاگ جاتا ہے یا پھر اس جگہ میں کھڑے ہو کر مقابلہ کرتا ہے. اور جو پیراسمپیتھیٹک نرو سسٹم ہے یہ بھی آپ کا انوالنٹری یعنی آٹونامک نرو سسٹم سے کنٹرول ہوتا ہے، انوالنٹری ہے، اور اس میں انسان نارملی سارے جسم کے فنکشن سر انجام دیتے ہیں. اس کو ہم ریسٹ ڈائجسٹ سسٹم بھی کہتے ہیں. ویسے تو انسان کا رنگ بھی ایمرجنسی سچویشن میں بالکل ریڈ ہو جاتا ہے، اور کیونکہ بلڈ کی سپلائی فیس کی طرف بڑھ جاتی ہے، لیکن پیراسمپیتھیٹک میں یہ واپس اپنے نارمل کنڈیشن میں آ جاتا ہے. نمبر 66 دیکھیں the pathway which conducts impulses from sinus to effector. تو اس پاتھ وے کو جو سینس سے آپ کے افیکٹر تک میسیجز لے کے جاتے ہیں ان کو ہم موٹر پاتھ وے کہتے ہیں، اور اس موٹر پاتھ وے میں آپ کے موٹر نیوران موجود ہوتی ہے. اس کے علاوہ سینسری پاتھ وے میں سینسری نیوران موجود ہوتی ہے جو کہ ریسیپٹر سے کوآرڈینیٹر تک میسیج کو لے کے جاتا ہے. موٹر پاتھ وے تو میں نے آپ کو بتایا، اور مکسڈ پاتھ وے میں بوتھ نیوران کے ایگزانز موجود ہوتے دونوں ڈائریکشنز میں، یعنی سینس ٹو افیکٹر یا باڈی ٹو سینس. ان یونیسیلولر آرگینزم کوآرڈینیشن از کنٹرول یا براڈ بائی. یونیسیلولر آرگینزم میں جیسا کہ امیبا، پیرامیشیم وغیرہ کوآرڈینیشن کس طرح ہوتا ہے، تو اس میں کوآرڈینیشن کیمیکلز کے ذریعے ہوتا ہے، کیونکہ اس میں نروس سسٹم اس طرح ایکٹیویٹڈ نہیں ہوتا، اور اس میں تو برین اور اسپائنل کارڈ بھی نہیں ہوتے، تو یہ کوآرڈینیشن یہاں پہ کیمیکل کوآرڈینیشن ہوتا ہے، یہ تھوڑا سلو بھی ہوتا ہے. برین اینڈ اسپائنل کارڈ ایگزامپلز آف. کس چیز کے ایگزامپلس ہے برین اینڈ اسپائنل کارڈ؟ یہ آپ کو پتہ ہے کوآرڈینیٹرز کے ایگزامپلس ہے. MCQ نمبر 69 دیکھیں. انڈوکرائن گلینڈس آر افیکٹرز ہے، کوآرڈینیٹر ہے، ریسیپٹرز ہے یا سٹیمولائی ہے. پہلے آپ افیکٹر کی ڈیفینیشن ریکالز کریں. افیکٹرز کیا ہوتے ہیں؟ یہ آرگنز ہے یا گلینڈ ہے دیٹ ریسپونڈ ٹو سگنلز فرام نرو سسٹم اور ہارمونس ٹو پروڈیوس اے رسپانس. ٹھیک ہے، افیکٹرز آپ کے آرگنز بھی ہو سکتے ہیں، گلینڈز بھی ہو سکتے ہیں. یہ نہیں بتائیے کون سے گلینڈ ہو سکتے ہیں. آرگنز بھی ہو سکتے ہیں، گلینڈز بھی ہو سکتے ہیں جو کہ سگنل کو رسپانس کرتا ہے. سگنل کہاں سے آتا ہے؟ نرو سسٹم سے آتا ہے، یا یہ ہارمون کا سگنل ہوتا ہے. مثال کے طور پر مسلز یا ایکزوکرائن گلینڈز. اب انڈوکرائن گلینڈ جو ہے آر کوآرڈینیٹرز سچ از پیچوٹری گلینڈ. ٹھیک ہے، انڈوکرائن گلینڈ کیا ہوتے ہیں؟ کوآرڈینیٹرز ہوتے ہیں. اٹ کنٹرول اینڈ آرڈر ادر گلینڈز وچ میں ایکٹ ایز افیکٹرز. یہ کیا کرتا ہے؟ یہ انڈوکرائن گلینڈ یہ ادر گلینڈ کو حکم دیتا ہے، ان کو کنٹرول بھی کرتا ہے. سو پیچوٹری گلینڈ کیا ہے؟ اس کا ایگزامپل ہے. سو آپ کا جو انڈوکرائن گلینڈ ہے یہ آپ کے کوآرڈینیٹرز ہے. MCQ نمبر 70 دیکھیں. ان سم پارٹس آف دا باڈی many neurons in body combine to form a group. ٹھیک ہے،
نیوران کے جو سیل باڈی ہے وہ جب گروپ بناتے ہیں تو اس گروپ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ گینگلیان کہتے ہیں۔ آپشن نمبر سی از دا کریکٹ آپشن۔ گینگلیان کیا ہوتا ہے؟ گروپ آف سیل باڈی آؤٹ آف سینٹرل نروس سسٹم، یہ سینٹرل نروس سسٹم سے باہر ہوتا ہے، اسپائنل کارڈ اور برین میں موجود نہیں ہوتا۔ ایک ہوتا ہے نرو، نرو کیا ہوتا ہے؟ بنڈل آف ایگزان آؤٹ آف سینس، سینس ان سینٹرل نروس سسٹم برین اسپائنل کارڈ سے باہر جب ایگزان اس طرح ایک بنڈل بنائے نا، اس بنڈل کو ہم کہتے ہیں نرو۔ اور ٹیشو تو آپ جانتے ہیں گروپ آف سیلز کو کہتے ہیں۔ یہ ٹیشو میں نے ویسے ایڈ کیا ہے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے اس کنسیپٹ کی۔ MCQ نمبر 71 ان آڈیٹری کینالز وال اسپیشل گلینڈز پروڈیوس ویکس بلڈ آڈیٹری فلوئڈ یا نرو، ویکس پروڈیوس کرتا ہے اسپیشل جو گلینڈ سے، اور اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ ویکس پروڈیوس بائی سیریمنس گلینڈ وچ ٹریپ ڈرٹ پروٹیکٹ ایئر، ٹھیک ہے، اس کا فنکشن یہی ہے۔ MCQ نمبر 72 اف اے نیو بورن بیبی فیڈس آن مدر ملک پروڈکشن آف مدر ملک ول، مدر کا جو ملک ہے اس کا پروڈکشن یعنی اس کا پیداوار بیبی کی جو فیڈنگ ہے یعنی سکنگ ہے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ ڈیکریز ہوتا ہے، انکریز ہوتا ہے، سٹاپ ہوتا ہے، کنٹینیو ود انٹرول یعنی وقفوں کے ساتھ جاری رہتا ہے۔ یاد رکھیں بیبی کے جو فیڈنگ ہے اس کے ساتھ مادر سے جو ملک کا پروڈکشن ہے یہ بڑھ جاتا ہے، انکریز ہو جاتا ہے۔ کیوں انکریز کیوں ہوتا ہے؟ ہاؤ انکریز وائل بیبی فیڈنگ، جب بیبی فیڈنگ کرتا ہے ڈیٹیکٹ بائی نیپلز نیوران، جو نیپل نیوران ہے یہ بیبی کی جو فیڈنگ ہے اس کو ڈیٹیکٹ کرتا ہے اور بیبی کی فیڈنگ اس کے لیے ایک سٹیمولس بن جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر جو یہ نیوران ہے نیپل میں یہ ہائپوتیلیمس کو میسج لے کے جاتا ہے، سٹیمولس لے کے جاتا ہے اور ہائپوتیلیمس پیچیوٹری گلینڈ کو انفارم کرتا ہے۔ اسی طرح پیچیوٹری گلینڈ کیا کرتا ہے؟ ریلیز پرولیکٹین، پرولیکٹین کو ریلیز کرتا ہے۔ پرولیکٹین ایسا ہارمون ہے جو کہ انکریز کرتا ہے ملک فارمیشن ان میموری گلینڈ، اور اس کے ساتھ آکسیٹوسن بھی ریلیز ہوتا ہے جو کہ ملک کی نکلنا یعنی ایجیکشن میں ہیلپ کرتا ہے۔ سو جو بیبی ہے اس کی فیڈنگ سے انکریز ہو جاتا ہے ملک کی پروڈکشن۔ MCQ نمبر 73 اور لاسٹ MCQ وچ ہارمون از سیکریٹڈ ان کیس آف ایمرجنسی سچویشن، ایمرجنسی سچویشن میں کون سا ہارمون سیکریٹ ہوتا ہے؟ یہ میں نے آپ کو بتایا، اس ہارمون کا نام ہے ایڈرینلین، یہ آپ کے ایڈرینل گلینڈ سے ریلیز ہوتا ہے اور ایڈرینل گلینڈ آپ کے کڈنی کے اوپر موجود ہوتا ہے، اور اس کو ہم فائٹ اور فلائٹ ہارمون بھی کہتے ہیں۔ میرے ذہین دوستوں میں آپ کو لاسٹ میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہر انسان کی جو ذہن ہے نا، مائنڈ ہے، جو برین ہے، یہ بہت زیادہ زرخیز ہے، لیکن اس کی جو کنسسٹنٹ یوز ہے، مسلسل اس کی جب آپ استعمال کرتا ہے، ریپیٹیشن کرتا ہے، چیزوں پر سوچتے ہیں، اس کو ویژولائز کرتے ہیں، اس کا امیج اپنے ذہن میں بناتا ہے، ہر چیز کا تصویر اپنے ذہن میں بناتا ہے اور بار بار ریپیٹ کرتا ہے تو چیزیں آپ کو یاد ہو جاتی ہے، برین میں بیٹھ جاتی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان کے ذہن میں کوئی کمزوری ہوتی ہے، گاڈ کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بہت طاقتور دماغ دیا ہے، اس لیے آپ نے کبھی بھی گھبرانا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے چیز پر فوکس کرنا ہے اور ریپیٹیشن، بار بار ایک چیز کو ریوائز کرنا، ریپیٹ کرنا، دوست کو بتانا، بچے کو بتانا، ہر کسی کو ایک MCQ بتانا تاکہ آپ کے ذہن میں وہ بیٹھ جائے اور ایک دن آ جائے گا کہ وہ آپ کے ذہن میں پرمنٹ جگہ بنائے گا۔ سو کوئی بھی چیز آسان نہیں ہوتا، کوئی بھی جاب حاصل کرنا آسان نہیں ہوتا، کچھ نہ کچھ تکلیف آپ ضرور کریں گے۔ اس نصیحت کے ساتھ میں آپ سے اجازت مانگتا ہوں، اللہ حافظ۔